اب ہم بتا چکے ہیں کہ قرآن کریم میں ایک معنی کے لیے دو لفظ نہیں آئے، اب بستیوں کے لیے دو بڑے لفظ آئے ہیں۔ ایک لفظ آیا ہے قریہ، قریہ بستی ہے، اور شہر کے لیے لفظ آتا ہے عام طور پر مدینہ۔ تو ہم قریہ کو بھی شہر سمجھتے ہیں، یا بہت ہوا تو بستی لکھ دیتے ہیں۔ لیکن قریہ میں اور مدینہ میں فرق یہ ہوتا ہے قرآن کریم کے اندر کہ جہاں پر بھی ایک تو یہ یاد رکھیے کہ 90% قریہ کے لفظ کے ساتھ جو ہے وہ ہلاکت کا لفظ آیا ہے۔ قریہ جتنے بھی ہیں 90% قرآن کریم کے اندر وہ تباہی ان کے اندر دکھائی گئی ہے، بتائی گئی ہے۔ کیوں تباہی بتائی گئی ہے، اس کی مثال کیا ہے، کیوں ہے، وجہ کیا ہے، یہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ قریہ اور مدینہ میں کیا فرق ہوتا ہے۔ یہ رجال کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ آج کل پاکستانی رجال کو یہ بات بتائی گئی تھی کہ دیکھیے ایک ریاست مدینہ ہے اور ریاست مدینہ ایسے بنتی ہے اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے۔ کیسے بنتی ہے ریاست مدینہ؟ کہنا کہ ہم ریاست مدینہ بنا رہے ہیں اور ریاست مدینہ بنانے کے اصول یا اس کی اقدار متعین کرنا، یہ ابھی تک ہم نہیں کر پائے۔ لیکن آج ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو کچھ چیزیں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ مدینہ کا لفظ جو ہے یہ کتنا اہم ہے، اور ایک مومن کی زندگی میں مدینے کا لفظ اور اس کا کانسیپٹ کتنا ضروری ہے ایک رجال کی زندگی۔ تو قریہ اور مدینہ کے اندر یہ فرق ہوتا ہے جی کہ قریہ میں ایک تو حق خود ارادیت تسلیم نہیں کی جاتی، حق خود ارادیت تسلیم نہیں کی جاتی۔ سب سے پہلی بات جو ہوتی ہے فریڈم آف سپیچ نہیں ہے، اقلیت کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ یہ تین بنیادی اصول ذہن میں رکھیے۔ 90% قریہ کے اندر آپ کو قرآن کریم میں یہ تین اصول ملیں گے۔ پہلی بات، اقلیت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ دوسری بات، وہاں پر فریڈم آف سپیچ نہیں۔ تیسری بات، حق خود ارادیت نہیں ہے۔ کوئی آپ کے پاس چانس اینڈ چوائس کا کوئی قانون، وہ کوئی موقع آپ کو نہیں دیں گے۔ یہ قریہ ہوتا ہے۔ تو قریہ جہاں پر بھی ہوتا ہے، اس لیے پھر ہم نے کہا کہ 90% قرآن میں تباہیوں کا اور ہلاکتوں کا ذکر قرآن کریم قریہ کے ساتھ کرتا ہے کہ وہ بستیاں اجاڑ دی گئیں، وہ ختم ہو گئیں، وہ تباہ ہو گئیں، ان پر عذاب آ گیا۔ لیکن جو ہی قرآن کریم مدینے کا لفظ لے کر آتا ہے تو مدینہ اس لیے مدینہ ہوتا ہے کہ وہاں پر سب سے پہلی بات کہ اقلیت کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ اب اقلیت میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ صرف مسلم غیر مسلم کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اقلیت ہر اس بات کرنے والے کو کہا جاتا ہے کہ کوئی مکتبہ فکر ہے، وہ بڑا قلیل ہے، بات ان کی بڑی زبردست ہے، اس کے بارے میں بھی ہم کہہ دیں گے اٹھ کے کہ جی یہ دیکھیں گے، ان کو ہم نہیں تسلیم کرتے، ہم ان کو نہیں مانتے۔ تو اقلیت میں یہ ہر چیز آئے گی، چاہے وہ سیاسی اقلیت ہو، مذہبی اقلیت ہو، تعلیمی اقلیت ہو، کوئی بھی اقلیت ہو۔ تو اس کو محض ہم صرف ہندو مسلم سکھ عیسائی کے ساتھ نہیں چپکائیں گے اس بات کو، بلکہ ہم یہ بتائیں گے کہ مدینے کا جو تصور ہے وہ اتنا کمال ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ مدینہ کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر سب سے پہلے مدینہ وہ علاقہ ہوتا ہے یا علاقہ ہے کہ جس میں یہودیوں اور عیسائیوں کو ان کے حقوق کے ساتھ تسلیم کیا گیا، اقلیت کو تسلیم کیا گیا۔ وہاں پر لسانیت جو تھی، قومی لسانی فسادات، ان کے تمام تر خاتمے ہوئے۔ وہاں پر حق خود ارادیت دیا گیا، وہاں پر رائے کا حق رائے جو ہے وہ انسان کو دی گئی، فریڈم آف سپیچ ہے۔ یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ مدینہ کے اندر ملتی ہیں، اور پورے قرآن کریم میں آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں، مدینہ کا لفظ نکالیے اور دیکھیے کہ